ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصرین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل لی فیما فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ، وعہدنی فیہ لبراہینک الساطعہ، وخذ بناصیتی الی مرضاتک الجامعہ، بمحبتک یا امل المشتاقین۔ عزیزان گرامی، آج ماہ رمضان المبارک کی 9 تاریخ ہے اور 9ویں روزے کی جو مخصوص دعا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ خدایا اس ماہ میں یا اس دن میں اپنی رحمت واسعہ میرے بھی شامل حال قرار دے دے، اور اس میں میری ہدایت کر اپنی روشن دلیلوں کے ذریعے، اور میری پیشانی کو اپنی جامع خوشنودی کے لیے جھکا دے، اپنی محبت کے ذریعے اے مشتاقین کی امید اور آرزو۔ اس دعا میں ائمہ طاہرین علیہ السلام نے 3 موضوعات کو جمع کیا ہے، 3 موضوعوں پر گفتگو کی ہے۔ سب سے پہلے اپنے حق میں وسیع رحمت کا مطالبہ کیا ہے، دوسرا روشن دلیلوں کے ذریعے سے ہدایت طلب کی ہے، اور تیسرا رضائے معبود کی جانب حرکت کی ہے۔ پہلا فقرہ کہ انسانوں کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ رحمت الہی اس کے شامل حال قرار پائے۔ قرآن کریم میں بعض آیات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انسان کی خلقت کا ہدف اللہ کی رحمت تک پہنچنا ہے۔ مذکورہ دعا میں اللہ کی لامتناہی اور وسیع رحمت کا ذکر ہوا ہے۔ خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَرَحْمَتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ حاملان عرش الہی بھی کہتے ہیں، ربنا وسعت كل شيء رحمتاً وعلما، اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر شے پر محیط اور وسیع ہے۔ تقریباً یہی مضمون اکثر منقول دعاؤں میں بھی بیان ہوا ہے، جیسا کہ ہم دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں، وَرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور دعائے ابو حمزہ صومالی میں بھی یہی مفہوم بیان ہوا ہے، عَيْنَا رَحْمَتُكَ الْوَاسِعَةُ۔ اسی طرح دیگر دعاؤں میں بھی رحمت کا ذکر صفت واسعہ کے ساتھ آیا ہے۔ جب اللہ کی رحمت ہر شے پر وسیع اور عریض ہے تو انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ خود خداوند کریم کا حکم ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے منقطع نہ ہونا، مایوس نہ ہونا۔ رحمت خدا سے مایوسی خود اپنی جگہ پر ایک عظیم گناہ ہے، اور خدا کی رحمت سے بھی بالا تر کیا کوئی ایسا گناہ ہے کہ جو خدا کی رحمت سے بھی بالا تر ہو؟ خدا کی رحمت سے بالا تر کوئی شے نہیں ہے۔ جس کی معاف کرنے پر بھی کیا خدا قادر نہیں ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ ایسا تصور خود اپنی جگہ پر ایک گناہ کبیرہ ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ کیوں نہ کیا، کیا خدا رحیم نہ تھا؟ اس مفہوم اور اس شاعرانہ انداز کو لے کر آگے بڑھا جائے اور اس کی رحمت کا مذاق اڑایا جائے اور اس کے رحمت کے نام پر گناہوں کو مسلسل انجام دیا جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ رحمت حق بہانے میں خواب، خدا کی رحمت بہانہ جانتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بہانے بنا بنا کر گناہ کرے۔ اس کی رحمت کے اپنے راز اور رموز ہیں، لیکن وہ کب اور کس وقت اور کس ادا کو معاف کر دے اور اس کی نزدیک وہ قابل قبول عمل ہو۔ اس سے ہٹ کے اگر انسان اس واسطے گناہوں میں افزائش کرے کہ وہ خدا تو رحمان و رحیم ہے، ایسا نہیں۔
رحمت کی قسمیں، آیات اور روایت کی روشنی میں جو رحمت کی قسمیں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک رحمت عام اور رحمت خاص۔ رحمت عام جو تمام موجودات عالم کے لیے اور کسی سے مخصوص نہیں ہے، ہر موجود رحمت عام سے فیضیاب ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، انسان ہو یا جانور، جیسے کہ پانی، آفتاب کی گرمی، آکسیجن وغیرہ۔ یہ نعمات وہ ہیں کہ جس سے کافر بھی فیضیاب ہوتا ہے، مومن بھی فیضیاب ہوتا ہے، انسان بھی فیضیاب ہوتا ہے، حیوان بھی فیضیاب ہوتے ہیں۔ دوسری رحمت خاص جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام اور ان کے طفیل میں تمام اہل ایمان سے مخصوص کی گئی ہیں۔ واللہ یختص برحمت من یشاء، اللہ جسے چاہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر دے۔ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں حضرت علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے جد امجد سے حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں جس میں آپ فرماتے ہیں کہ رحمت خاص مخصوص ہے پیغمبر خدا اور ان کے وصی سے، یقیناً اللہ نے رحمت کے 100 حصے قرار دیے ہیں، جن میں سے 99 حصے اس کے پاس محفوظ ہیں، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان دونوں کی اطرت اطہار کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ باقی ایک حصے میں تمام موجودات عالم کو برابر کا شریک رکھا ہے، یعنی انا رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ کی رحمت صاحبان حسن عمل سے قریب ہے۔ ماہ رمضان المبارک ماہ رحمت الہی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو افراد اپنی زندگی میں ماہ رمضان کو دیکھتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے اعمال اور توبہ اور استغفار کے ذریعے سے رحمت الہی سے قریب ہو کر ماہ رمضان کی فیوضات میں اور برکتوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ دوسرے کچھ ایسے ہیں کہ کچھ وہ بد نصیب ہیں کہ جو ماہ رحمت میں بھی اپنے گناہ کو نہیں بخشوا سکتے، یعنی اس مبارک مہینے میں بھی معصیت اور گناہ میں مشغول رہتے ہیں اور توبہ اور استغفار سے دور رہتے ہیں۔ ایسے لوگ ملعون ہیں، یعنی رحمت خدا سے دور ہیں، چونکہ رحمت کی ضد لعنت ہے، لہٰذا جو لوگ رحمت خدا سے دور ہیں ان کے گردنوں میں لعنت کے طوق ڈلے ہوں گے۔ لعنت یعنی رحمت الہی سے دوری۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم خود اپنے برے اعمال اور عصیان و نافرمانی کی بنا پر رحمت خدا سے دور رہتے ہیں اور دوسروں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من ادرک شہر رمضان فلم یغفر لہ فیہ فمات فدخل النار فابعدہ اللہ۔ کہتے ہیں کہ جو بھی ماہ رمضان کا ادراک کرے اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا ہو، وہ شخص ملعون ہے اور رحمت خدا سے دور ہے۔ یہ ماہ رمضان در حقیقت ماہ رحمت، ماہ برکت اور ماہ مغفرت ہے، جیسا کہ حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمہ، ماہ رمضان تمہارے پاس برکت اور رحمت کے ہمراہ آیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بدبخت اور شقی ہے وہ شخص جو اس ماہ میں بھی اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جائے۔ دوسرا فقرہ وحدنی فیہ لبراہین الساطعہ، ہدایت کا کلمہ آیات قرآنی اور احادیث معصومین میں متعدد مرتبہ آیا ہے، جس کے معنی رہنمائی کے ہیں۔ رہبر اور رہنما کو
عربی میں ہادی بھی کہا جاتا ہے۔ انسان اسی وقت ہدایت یافتہ کہلاتا ہے کہ جب وہ منزل سعادت اور قلہ معرفت تک پہنچتا ہے، جس کے لیے ابتدا میں چند چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے راہ خدا کی شناخت۔ انسان اللہ کی راہ کو پہچانے کہ اس راہ کو جاننا ضروری ہے کہ جس پر چل کر انسان ہدایت یافتہ اور سعادت مند کہلاتا ہے، اور راہ صراط مستقیم ہے جس پر ہدایت پانے کی تمنا کسی ایک فرد بشر کی نہیں بلکہ پورے کاروان بشریت کی یہ آرزو ہوتی ہے۔ اسی لیے خداوند کریم نے سورہ حمد میں ہمارے اس فطری تمنا کو اس طرح سے بیان کیا، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ مجھے صراط مستقیم پر ہدایت فرما، سیدھے راستے پر چلنے کی ہمیں رہنمائی فرما۔ لہٰذا سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس راستے کو پہچانیں جو ہمیں منزل مقصود تک پہنچائے گا، لقائے معبود کی چوکھٹ تک ہمیں پہنچاتی ہے۔ دوسرا، ہدایت کے اسباب کو جاننا۔ حق کی راہ پر اسباب کے بغیر ہدایت ناممکن ہے، لہٰذا اسباب ہدایت کا فراہم ہونا ضروری ہے۔ اسباب ہدایت یہ ہیں کہ انسان ہر بات کو غور سے سنے اور اچھی طرح تجزیہ اور تحلیل کرے، اور غور کرے کہ چنانچہ قرآن کریم میں خالق کائنات اعلان کر رہا ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا۔ اے رسول کہہ دیجئے خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل قرار دیا ہے، مگر پھر بھی تم بہت کم شکریہ ادا کرنے والے ہو۔ یہ نعمتیں اسباب ہدایت ہیں، اگر انسان ان سے صحیح کام لے اور اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرے تو پھر منزل ہدایت کی جانب آگے بڑھ سکتا ہے۔ اگر انسان ان نعمتوں کے باوجود ہدایت کی منزل کی طرف آگے نہ بڑھے گا اور ان کا صحیح استعمال نہ کرے تو وہ پھر سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کی منزلوں میں ہے۔ اور اس کے علاوہ تیسرا، رہنما۔ راہ اور اسباب کی شناخت کے ساتھ ساتھ الہی رہنما کی شناخت بھی ضروری ہے کہ ہمارے ہدایت کرنے والے اللہ کے بھیجے ہوئے ہوں، کیونکہ انسان اگر کسی غلط انسان کو رہنما مان لے تو اس کی اطاعت میں آگے بڑھے گا تو وہ یقیناً راہ حق سے گمراہ ہو جائے گا۔ لہٰذا اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے رہنماؤں کا اہتمام بھی کیا ہے اور ان کا اعلان بھی کیا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو گواہ، بشارت دینے والا، عذاب الہی سے ڈرانے والا اور خدا کی طرف اس کی اجازت سے دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر آپ کو بھیجا ہے۔ عالم اسلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہادی اور رہنما ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، مگر رسول کے بعد وہ کون ہیں کہ جن کی اطاعت ہی سے ہدایت اور نجات ممکن ہے۔ قرآن کریم کی روشنی میں ان کی شناخت بھی آسان ہے، چونکہ ارشاد رب العزت ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہتے ہیں کہ اور ہم نے ان کو پیشوا قرار دیا ہے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثقلین اور دیگر احادیث نبوی سے بھی وہ رہنما معلوم اور معین ہیں۔ اگر ان کی معرفت نہ ہو تو پھر اس کی موت جاہلیت کی موت یعنی کفر و شرک کی موت ہوگی۔
چوتھا، سراپا تسلیم، رہنما کی شناخت کے بعد سب سے اہم مرحلہ خود کو اس رہنما کے سپرد کر دینا ہے، یعنی اس کو واجب الاطاعت جانتے ہوئے اس کا اتباع کرنا ہے، نہ صرف واجب الاطاعہ بلکہ اپنے نفوس پر اسے اولا بالتصرف جانا جائے۔ قرآن کریم میں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے یہی معنی اور مفہوم بھی ہیں۔ ہدایت کی اقسام، ہدایت کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہدایت کی مختلف تقسیم ہوتی ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، پہلی ہدایت عام، دوسری ہدایت خاص۔ کہتے ہیں کہ ہدایت عام جسے ہدایت ارعت الطریق بھی کہتے ہیں، یعنی ہادی کا طالب ہدایت کے لیے راہ اور مسیر کو بتا دینا، یعنی صرف راستہ بتا دینا، یہ عمومی ہدایت ہے۔ اس شخص کی ذمہ داری ہے کہ جسے راہ ہدایت کا علم حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا ہدایت خاص جسے ہدایت ایصال الی المطلوب بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ہدایت صرف اور صرف ائمہ سے مخصوص ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 73 میں وَأَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا سے اسی ہدایت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک تقسیم کے لحاظ سے ہدایت کی کچھ اور بھی تقسیم ہوئی ہے، جیسے کہ ہدایت تکوینی جو تمام موجودات عالم میں موجود ہے، یعنی اللہ نے انہیں فطری طور پر یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ فطرتاً ہدایت پا سکتے ہیں۔ دوسرا ہدایت تشریعی، اللہ نے انبیاء اور ائمہ کے ذریعے آسمانی کتابوں کے نزول کے ساتھ ان کی ہدایت اور رہنمائی فرمائی ہے۔ ہدایت کے ذیل میں آیات قرآنی اور احادیث معصومین کی روشنی میں جو ہے اس مسئلے پر گفتگو کی گئی ہے۔ لہٰذا براہین ساطع سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ اس دعا میں، آج کی مذکورہ دعا میں، خداوند کریم کی بارگاہ میں یہ التجا کی ہے کہ خدایا میری ہدایت فرما اپنی روشن دلیلوں کے ذریعے سے۔ براہین یعنی برہان کی جمع ہے، کہتے ہیں کہ اور ساطع یعنی براہین کی صفت یعنی روشن اور واضح معنی میں ہے۔ کہ اب سوال یہ ہے کہ روشن دلائل سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کی براہین ساطعہ ہیں، چونکہ قرآن کریم کی جو ہے شان یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہدایت صرف متقین کی کرے گا، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ صاحبان تقویٰ کے لیے ہدایت ھدی للمتقین۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ عز وجل و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ لہٰذا خدا کی روشن دلیلوں کی جانب ہدایت، جیسا کہ آپ کو یہ علم ہے کہ برہان ساطع کے معنی روشن دلیل کے ہیں، اور قرآن کریم میں چند مقامات پر برہان کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور بطور مثال دو چیز کا ذکر مقصود ہے۔ ایک خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہانا من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اے انسانوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے برہان آ چکا ہے، اور ہم نے تمہاری طرف آشکار نور بھی نازل کر دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، مفسرین نے برہان کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس آیہ کریمہ میں برہان سے مراد قرآن کریم یا دین اسلام یا رسول اللہ مراد ہیں، اگرچہ ان تینوں مصادیق کا ایک کلی عنوان کے تحت جمع ہونا
ممکن ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف کی داستان میں بھی خداوند کریم نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ اور یقیناً اس عورت نے ان سے برائی کا ارادہ کیا اور وہ بھی ارادہ کر بیٹھتے اگر اپنے رب کی طرف سے دلیل نہ دیکھ لیتے۔ لہٰذا جو ہے دلیل رہنمائی کرتی ہے، انسان کو بچاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو ہے حضرت موسیٰ کی داستان میں بھی فرعون کے ذیل میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف یہ 2 دلیلیں ہیں، یعنی اللہ نے یہ براہین جو ہے بیان فرمائے۔ خدا وند منان آپ تمام مومنین مومنات کی طاعت اور عبادت کو قبول فرمائے اور ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کی تعلیمات سے آراستہ ہوں، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے ساتھ خداوند منان ہم سب کو مزدوران جنت البقیع میں شمار فرمائے، آپ کی مطلوبات شریعہ کو قبول فرمائے، تمام مریضان کو شفائے کلی کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے، مظلومین کی حمایت فرمائے، ظالمین کے شر سے محفوظ فرمائے اور تمام بچوں کو علم کے نایاب گواہر سے آراستہ فرمائے۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔